إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث۔ آج انشاءاللہ تفسیر القرآن کے سبق میں ہم جو ہے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 37 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، انفقوا، تم سب خرچ کرو، من طیبات، اچھی چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہو، ومما، اور اس سے جو اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا، اور نہ، تیمم الخبیث، تم ارادہ کرو ردی چیز کا، نہ تم ارادہ کرو ردی چیز کا، منہ، اس سے، تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم، یعنی جو چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے وہ ردی چیز نہ دو، اچھی چیز دو، ولستم، اور نہیں ہو تم خود، بآخذی، اسے لینے والے، یعنی اگر تم خود فقیر بن جاؤ تو ایسی ردی چیز تم خود نہیں لینا چاہتے تو دوسروں کو وہ چیز کیوں دیتے ہو، الا، مگر یہ کہ تغمزو، تم سب چشم پوشی کر لو، یعنی تم ضرورت تمہاری اس حد تک ہے، اس حد تک فقیری پہنچ گئی کہ تم بس آنکھیں بند کر کے اسے لے لو، ورنہ تمہاری جو طبیعت ہے وہ اسے لینا پسند نہیں کرتی، تو ایسی ردی چیز، ناکارہ چیز، وہ اللہ کے راستے میں نہ دو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہیں، حمید، تعریفوں والے ہیں۔ الشیطان، شیطان، یعدکم، تمہیں ڈراتا ہے، الفقر، مفلسی سے، ویأمرکم، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً، مغفرت کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتے ہیں حکمت، من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمت، اور جو دیا جائے حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یقیناً دے دیا گیا خیر کثیر، بہت بڑی خیر، وما، اور نہیں، یذکر، نصیحت قبول کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ، کوئی بھی خرچ کرنا، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم سب ظاہر کرو اپنے صدقات کو، فنعما ہی، تو وہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا لو انہیں، اپنے صدقات کو چھپا کر صدقہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں دو تم فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس سے، جو، تعملون، جو تم سب عمل کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے۔ لیس علیکہ، نہیں ہے آپ پر، ہداہم، ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وما تنفقوا، اور جو تم سب خرچ کرو گے، من خیر، کوئی مال، کوئی بھی بھلائی، فلانفسکم، تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، وما، اور نہیں، تنفقون، تم سب خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، وما تنفقوا، اور جو تم سب خرچ کرو گے، من خیر، کوئی بھی مال، یوفا، تو پورا پورا اجر دے دیا جائے گا، الیکم، تمہاری طرف، قیامت کے دن، وانتم لا تظلمون، اور تم سب ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ للفقراء الذین، یہ خیرات، یہ خرچ کرنا ان فقیروں کے لیے ہے، الذین، جو، احصروا، سب روکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، نہیں وہ سب طاقت رکھتے، ضرباً، چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں، یحسبہم، وہ گمان کرتا ہے انہیں، الجاہل، ناواقف انہیں یہ سمجھتا ہے، اغنیا، کہ یہ مالدار ہیں،
من التعفف، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، تعرفہم، آپ پہچان سکتے ہیں انہیں، بسیماہم، ان کے چہروں کے آثار سے، لا یسألون الناس، نہیں وہ سب سوال کرتے لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر، وما تنفقون، اور جو تم سب خرچ کرو گے، من خیر، مال، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی جو ہے ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ پچھلا جو رکوع تھا، پچھلا سبق ہم نے پڑھا، اس میں اللہ رب العالمین نے صدقات خیرات کرنے کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک اور اس سے بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ نے بیان کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ خرچ کرنے کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا وہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، تب جا کر تمہارا جو ہے صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اب اس آج کے رکوع میں بھی اس صدقات کے بارے میں کچھ اور شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اب اس آیت میں جو شرط بیان کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اس میں شرطیں تھیں انسان خرچ کرنے والے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہییں۔ جو خرچ کر رہا ہے اس میں ریا نہ ہو، اس میں اخلاص ہو، اس کی نیت جو ہے اس میں اللہ کی رضا ہو، دنیا طلبی نہ ہو۔ اب اس آیت میں ہے کہ خرچ کرنے والی جو چیز ہے، جو خرچ کر رہا ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے کمایا۔ بس ظاہر ہے کہ انسان جو بھی چیز محنت کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، یا زمین میں وہ کوئی چیز اگاتا ہے، تو محنت کرنا اس کا کام ہے۔ اور آگے فرمایا ما کسبتم ومما، اور اس میں سے اخرجنا لکم، جو ہم نے نکالا تمہارے لیے، کہ انسان نے تو ہل چلائے، بیج بو دیا اور محنت کی، پانی لگایا، اس پر جو ہے ٹائم دیا اس نے، اب اس بیج کو کس نے اس سے کونپل نکالی، کس نے اس سے پودا نکالا، پورا اس کی پرورش کی ہے، کون ہے جو پالتا ہے بیج کو مٹی کے اندھیرے میں؟ یہ انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے نا۔ تو انسان نے تو صرف محنت کی، اس محنت کو رنگ کس نے لگایا؟ اخرجنا لکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ اب اس میں خرچ کرنا ہے تو اچھی چیز خرچ کریں، طیبات، پاکیزہ چیز، اچھی چیز۔ ایک ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، تو زکوٰۃ دینے والا کہے کہ میں وہ گندم جس کو اب بارش لگ گئی، خراب ہو گئی، وہ دے دے اللہ کے راستے میں۔ بکریوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، جو بکری بالکل بوڑھی ہے، ناکارہ ہے، بس تعداد پوری کر کے وہ دے دے۔ اسی طرح آج کل جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کسی کی دکان ہے، مثلا کپڑے کی دکان ہے، جو سارا سال اس نے سال کے بعد زکوٰۃ نکالنی ہے، سارا سال وہ یہ کرتا رہے کہ جو کپڑا جو ہے نا وہ ردی ہوتا جا رہا ہے، پینڈنگ میں ہے، وہ بک نہیں رہا، تو وہ ریجیکٹڈ مال وہ سائیڈ پہ کرتا رہے، جسے کوئی پسند نہیں کرتا، بکا نہیں، اب وہ زکوٰۃ میں وہ دے رہا ہے۔ تو ایسی چیز اللہ قبول نہیں کرتے، ناکارہ اور ردی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم نہ، تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ اس طرح جو وضو کیا جائے، وضو کی جگہ پر جب پانی نہ ہو تیمم کیا جاتا ہے، تو تیمم کا لغوی معنی، جو لفظی معنی ہے، وہ ارادہ کرنا ہے۔ اور جو مٹی کے ساتھ تیمم کرتے ہیں اس کا بھی یہی معنی ہے کہ مٹی کی طرف ارادہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تم ارادہ کرو خبیث چیز کا، ردی چیز کا، ناکارہ چیز کا، جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو وہ اللہ کے راستے میں فقراء پر، مساکین پر خرچ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، تم خود اسے نہیں لینے والے، یعنی اگر تم خود فقیر ہو جاؤ تو خود تم نہیں چاہتے کہ ایسی چیز ہمیں کھانے کو ملے، یا پہننے کو ملے، یا استعمال کرنے کے لیے ملے، وہ خود تم جس چیز کو خود پسند نہیں کرتے اپنے لیے، تو دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرو۔ اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم جو ہے وہ چشم پوشی سے کام لو، یعنی تمہاری ضرورت ہی اس قدر زیادہ ہے، فقیری اتنی زیادہ ہے کہ اب تم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے کہ چلو کچھ نہ کچھ ملتا تو ہے پھر تم لے لو۔ تو ایسی صورت میں اگر تمہارے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، مال اچھا موجود ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں اچھی چیز دو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کہیں کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ کیا اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے امتحان لینا چاہتے ہیں، مال دے کر اللہ نے امتحان لیا ہے
کہ تمہارے دل میں کیا اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر خود چاہیں تو جن لوگوں پر خرچ کرنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دے سکتے؟ ہمیں جو مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور مال دے کر اللہ نے کہا ہے میرا یہ مال میرے راستے میں فقراء پر، مساکین پر، دین کے کاموں پر خرچ کرو۔ تو کیا اللہ رب العالمین عاجز ہیں؟ اللہ خود نہیں خرچ کر سکتے؟ اللہ رب العالمین خود فقراء اور مساکین کو نہیں دے سکتے؟ اللہ کے دین کا جو کام کرنے والے ہیں اللہ خود ان کو نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے مال دے کر امتحان لیا ہے۔ جو دل میں مال کی محبت ہے اس کو اللہ نکالنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہے، دونوں طرح کے امتحان ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ فقیر کر کے، مال و دولت ختم کر کے، نقصان دے کر، فقیری میں رکھ کر اللہ آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، دونوں طرح سے امتحان ہے۔ جو بندہ فقیری میں ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ کہیں یہ دنیا اس کو نہیں دی، اس کو دکھوں میں رکھا، پریشانیوں میں رکھا، تکلیفوں میں، فقیری میں، تو کیا یہ اللہ کو بھول کر کہیں اور تو نہیں جاتا؟ یہ حرام کی طرف تو نہیں جاتا؟ یہ سودی کاروبار تو نہیں کرتا؟ یہ دنیا داروں کے پیچھے تو نہیں بھاگتا؟ اور کہیں پر اللہ رب العالمین مال و دولت دے کر یہ آزماتے ہیں کہ کہیں اس کا مال اس کو فرعون تو نہیں بناتا، اس کا مال اس کو قارون تو نہیں بناتا؟ قارون کیوں آکڑ گیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ مال اوتیت علی علمی، میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میں پڑھا لکھا بہت ہوں، میری ذہانت بہت ہے۔ اور آج بھی جس کے پاس مال ہو اگر وہ یہ کہے میری ڈگری کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے، میں ذہین بہت ہوں، میرے تعلقات اچھے ہیں، میری کمپنی کے لوگ بڑے اچھے ہیں، اس لیے مجھے مال ملا، تو میں کیوں خرچ کروں فقراء پر؟ کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ میں کیوں دوں ان کو، یہ خود نہیں محنت کر سکتے، یہ خود نہیں کما سکتے۔ تو یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا مال ان کو کہیں دین سے دور تو نہیں لے جاتا۔ تو وہ مال بھی فتنہ ہے جو انسان کو نماز سے روک دے، جو مال انسان کو اللہ سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، وہ مال فتنہ ہے انسان کے لیے۔ اور اگر مال آئے، انسان اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے، فقراء پر، مساکین پر، مساجد پر، مدارس پر، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے دیتا جائے، تو یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو خرچ کرتے ہوئے ذہن میں کبھی بھی یہ نہ آئے کہ ہم جو ہے احسان کر رہے ہیں، ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صرف امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور آگے دیکھیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے مفلسی کا۔ شیطان کیا کہتا ہے دل میں؟ اگر خرچ کیا نا، یہ دیا کسی کو، کسی مانگنے والے کو، کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو، اللہ کے راستے میں اگر یہ خرچ کر دیا تو کیا ہوگا؟ مال تو کم ہو جائے گا، پیچھے کیا بچے گا؟ تمہارے اپنے خرچے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں وہ حکم دیتا ہے فحشاء، بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم، اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ شیطان اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہو، مساجد میں، مدارس میں، فقراء پر اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، تو شیطان کیا کہتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، اور شیطان حکم دیتا ہے کہ ان کاموں پر خرچ کرو جو کیا ہوں، فضول کام ہوں۔ شیطان، اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتے ہیں کہ خرچ کرو میرے دین کے کاموں پر، خرچ کرو فقراء پر، مساکین پر، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو اس دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرو۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہاں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اپنی انسان کی اپنی خواہشات پر، ضروریات پر نہیں، خواہشات پر، ضروریات پر خرچ کرنے کا تو اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، خود جو اچھا پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ، اپنے بچوں کو پہناؤ، فرض ہے یہ ضروریات پر خرچ کرنا۔ اپنے بیوی، بچے، وہ چاہے جتنا بھی انسان کے ماتحت ہیں، ماں ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ان پر خرچ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن انسان کے جو نخرے ہیں، انسان کی جو خواہشیں ہیں، ان پر خرچ کرنے کا شیطان حکم دیتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں، پہننے کی ہوں۔ کئی چیزیں ہم جو ہے بازار میں جاتے ہوئے شیطان دل میں ڈالتا ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، اور پھر وہ کھائی نہیں جاتی، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، پھر خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کئی استعمال کی چیزیں
شیطان کہتا ہے لے لو، خرچ کر لو، وہ چیزیں لے لیں پھر وہ استعمال نہیں ہوتی کیونکہ ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، شیطان نے ایسے حکم دیے ہمیں، انسان کا نفس بھرتا نہیں نا، وہ زیادہ چیزیں لے لیں پھر وہ اکثر ان میں خراب ہو گئیں، تو کیا ہے، حساب نہیں ہوگا۔ جو چیزیں ہم اپنی شادیوں میں دیکھیں کتنا کھانا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ کس نے کرایا، فلاں ڈش بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر، جب مہمان آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کو دکھانے کے لیے کیا کچھ جو ہے نا ہم کر لیتے ہیں، پھر آدھا بھی نہیں کھایا جاتا، اور کتنی ہماری ضرورت کی چیزیں وہ جو ہے نا ضائع ہو جاتی ہیں، کتنے کپڑے، کتنے جوتے، اور ہم دیکھیں اگر اپنے ارد گرد کئی فقراء اور مساکین ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی خرچ کرنے لگیں تو اتنا خرچ کریں جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے تو جو زائد ہے وہ ان لوگوں کو دیں جو ضرورت مند ہیں، اور پھر خصوصاً اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے مساجد و مدارس پر، علماء پر، اللہ کے دین کے جو داعی ہیں ان پر خرچ کریں۔ آگے مزید ان کے لیے ایک آیت آ رہی ہے اسی رکوع میں، شیطان کیا کہتا ہے تم فقیر بن جاؤ گے، اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرے راستے میں دو گے تو تمہارا وہی مال، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا نا، وہی مال 10 گنا، وہ اس دانے کی طرح مثال ہے جس سے 10 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دیا ہوا تمہارا 1 روپیہ جو ہے نا وہ 700 تک بن جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 700 گنا تک نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، قیامت کے دن وہ احد پہاڑ بن چکا ہوگا، احد پہاڑ، احد پہاڑ میں 700 دانے رکھے نا تو احد پہاڑ نہیں بنتا، ایک کھجور کا دانہ دیا اور 700 کھجور کے دانے بناؤ تو احد پہاڑ تو نہیں بنتا نا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، بڑھا چڑھا کر کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، خرچ کرنے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ تم اگر دو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، صدقے کے بدلے میں اللہ رب العالمین گناہ معاف کریں گے۔ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتے حکمت عطا کرتے ہیں، حکمت دے دیتے ہیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اصل حکمت جو ہے نا، حکمت کہتے ہیں عقل کی پختگی کا نام حکمت ہے، انسان کی عقل، شعور، فہم، سمجھ، فراست وہ پختہ ہو گئی۔ اب وہ ایک ہے ظاہری چیزوں کے فائدے کو دیکھنا اور ایک ہے چیزوں کے باطنی فائدے کو دیکھنا۔ جو انسان چیزوں کے ظاہری فائدے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی فائدے بھی دیکھنا شروع کر دے تو سمجھ لیں اس کو حکمت مل گئی ہے۔ یہ حکمت، اسی طرح خرچ کرنا جو ہے اس کا ایک ظاہری پہلو ہے کہ انسان اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو اس کو فائدہ مل رہا ہے، جو چیز وہ دنیا کی سہولیات، ضروریات لینا چاہے، وہ پیسہ دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے تو اس کو وہ سہولیات مل رہی ہیں، یہ ظاہری اس کے فائدے ہیں۔ اور باطنی فائدہ کیا ہے؟ جو چیز انسان اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اس کا ظاہری اس وقت کوئی فائدہ نہیں مل رہا، باطنی اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو اندر روح، ایمان، انسان کی حکمت انسان کو بتاتی ہے کہ اس کا فائدہ تمہیں اس دنیا میں بھی ہونے والا ہے۔ کئی ایسے کام، تمہاری ایسی ضرورتیں، کئی ایسے پھنسے ہوئے کام جو تمہاری دنیا کے اس پیسے سے حل نہیں ہونے والے، تمہاری پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، وہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ٹل جاتی ہیں۔ یہ انسان کی حکمت بتاتی ہے، علم بتاتا ہے، فہم و فراست انسان کو بتاتی ہے کہ جب تم صدقہ کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تدفئ البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ پر مصیبت آنے والی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ ہے حکمت کہ اس صدقے کا باطنی فائدہ جو ہے وہ انسان کو معلوم ہو جائے۔ اور ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میں نے دیکھی نیٹ پر، میرے پاس اگر ہوئی تو میں وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کا کلپ بنا کر۔ ایک عورت جا رہی ہے، عرب ملک کی کسی خاتون ہے کوئی، اس کی ویڈیو ہے، وہ جا رہی ہے راستے میں، ایک صفائی کرنے والا روڈ پر آدمی کھڑا ہوا ہے، اس نے اس کو صدقہ دیا، صدقے کے پیسے دیے، پیسے دے کر جیسے ہی وہ آگے ہوئی نا، پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی،
جس نے ایسے لگتا تھا اس کو کچل دینا ہے، لیکن وہ فوراً سے اور گاڑی سے ٹکرا گئی اور عورت کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ فوراً ہی اللہ رب العالمین نے اس پر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیا صدقے کی برکت سے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ گاڑی کی ٹکر لگتی، اس کو اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ صدقہ انسان پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا باطنی فائدہ، یؤتی الحکمہ، یہ انسان کی حکمت انسان کو بتاتی ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہا ہے، سفر سے پہلے وہ صدقہ کر دیتا ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، ہسپتال میں لے جانے سے پہلے وہ صدقہ کرتا ہے کہ ہسپتال میں میرے اتنے پیسے نہ لگیں، وہاں پر میرا ٹائم ضائع نہ ہو، کوئی بڑی بیماری نہ نکل آئے، وہ صدقہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج دعو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حکمت باطنی چیزوں کے فائدے کو دیکھنے کا نام ہے۔ وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جس بندے کو حکمت دے دی گئی، یہ ذہن کی پختگی اور باطنی چیزوں کا فائدہ دیکھنا جس کو دے دیے گئے، فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ سمجھ لے کہ اس کو خیر کثیر مل گئی، بہت بڑی خیر اس کو مل گئی، کہ اب اس کی آنکھ جو ہے وہ دنیا کے ظاہری فائدوں کو صرف نہیں دیکھتی، اس کی آنکھ کیا ہے، وہ اب چیزوں کے باطنی فائدوں کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ یہی ہے خیر کثیر، کہ اب ایسے انسان کو ایسے سمجھ لو کہ خیر کثیر مل گئی، بہت بڑا فائدہ مل گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل والے لوگ۔ وما انفقتم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من نفقۃ، کوئی بھی خرچ کرنا، او نظر تم، یا کوئی بھی تم نظر مانو گے، نظر ماننا، فإن اللہ یعلم، اللہ کو سب پتہ ہے۔ 1 روپیہ بھی خرچ کرو، جو بھی چیز جہاں بھی خرچ کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز تمہاری خرچ ہو رہی ہے تمہاری ضرورت پر، تمہاری خواہشات پر، تمہاری منمانی پر، تمہارے نخروں پر، اور یا اللہ کے راستے میں تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے فقراء پر، مساکین پر، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو اللہ کو پتہ ہے۔ جس طرح ہے نا کریڈٹ کارڈ ہم استعمال کرتے ہیں تو سب خبر ہے کہ کہاں پر کتنے پیسے خرچ کیے گئے، پیچھے سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اسی طرح سب سے بڑی خبر رکھنے والا جو اللہ رب العالمین ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کو مقصد کا بھی پتہ ہے، دل کے ارادے کا بھی پتہ ہے کہ اس نے کیا چیز خرچ کی اور کیوں خرچ کی، کس لیے خرچ کی۔ اور چاہے اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ کو دل کے ارادے کا پتہ ہے، اس نے دیا ہے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، یا اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ او نظر تم، یا تم نظر مانو۔ نظر جو ہے، نظر اس کام کو کہتے ہیں انسان جو اپنے لیے خود فرض کر لے۔ اللہ نے وہ کام فرض نہیں کیا، انسان اپنے آپ پر خود فرض کر لے ایک کام، تو اسے نظر کہتے ہیں۔ تو نظر وہ 2 چیزوں قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے نظر معلق اور ایک ہے غیر معلق۔ معلق غیر معلق شاید سمجھ نہ آئے آپ کو۔ ایک نظر مشروط، کسی شرط کے ساتھ اور بغیر شرط کے، ایک نظر ہے بغیر شرط کے، اور ایک ہے شرط کے ساتھ۔ نظر بغیر شرط کے یہ ہے کہ انسان کہے اللہ میں نا روزانہ تہجد پڑھا کروں گا، یا میں روزانہ اتنا صدقہ کروں گا، یا اتنا نفل نماز پڑھوں گا میں، شرط اس نے کوئی نہیں لگائی، ایسے اللہ سے کہا اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں جو ہے نفل نماز پڑھوں گا، میں تہجد پڑھوں گا، میں اتنا پیسہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا تجھے راضی کرنے کے لیے تاکہ تو مجھے جنت دے، شرط کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نظر اللہ کو بڑی پسند ہے، ایسی نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ ایسے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود نیکی کے کام اپنے لیے لازم کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری نظر ہے شرط کے ساتھ، مشروط نظر، معلق نظر جسے کہتے ہیں، وہ ہے کہ انسان کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں اتنی رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ تو یہ نظر شرط کے ساتھ جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لازم کر لے ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، پوری کرنی چاہیے۔ اگر نظر مان لی میرا یہ کام ہو گیا اللہ تو میں اتنے رکعت نفل پڑھوں گا یا اتنے پیسے خرچ کروں گا، تو وہ کرنی چاہیے، فرض ہے پھر انسان پر۔ اور اسی طرح ناجائز نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں فلاں دربار پر، فلاں درگاہ پر، فلاں بت پر، فلاں جو ہے مزار پر جا کر دیگیں پکاؤں گا، یا فلاں کے نام پر اتنے پیسے دوں گا۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ نظر جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو نظر غیر مشروط مانے، اس کی مثال ایسے سمجھے نا، کوئی آپ کا کوئی شاگرد
آپ کا کوئی دوست یا آپ کی اولاد میں سے آپ کا بیٹا بیٹی کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کی نا یہ خدمت کیا کروں گا، بغیر کسی لالچ کے وہ کہے، تو اس سے کتنی آپ کو محبت ہوگی۔ آپ کا شاگرد کہے کہ میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، تو محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شاگرد کہے کہ استاد جی میرا یہ کام آپ کر دیں پھر میں آپ کی دعوت کروں گا، تو مشروط ہوگی نا وہ دعوت، تو وہ تو لالچ میں ہے، تو اس سے اتنی محبت نہیں ہوگی۔ جو مشروط آپ کی دعوت کر رہا ہے، مشروط آپ کی خدمت کر رہا ہے، اس سے آپ کی محبت زیادہ ہوگی جو غیر مشروط آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح نظر بھی مانے تو غیر مشروط مانے، اللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ جو شرط لگا کے نیکی کا کام کرنا ہے اس سے زیادہ دیں گے اللہ، بغیر شرط کے جو کہے اللہ میں تہجد پڑھوں گا انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے ہم روزانہ تہجد بھی پڑھ سکیں، روزانہ صدقہ بھی کریں، نفل نماز بھی پڑھیں۔ فإن اللہ یعلم، اللہ سب جاننے والا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں یہ کیوں آیا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ پیچھے ساری بات خرچ کرنے کی ہو رہی ہے، تو یہاں یہ ہے جو خرچ نہیں کرتے، مال پر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، فقراء کو ضرورت ہے، مساکین کو ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، اور یہ جو ہے بینک بیلنس اپنے بڑھاتے جا رہے ہیں، سودی نظاموں پر خرچ کر رہے ہیں، وہاں پیسہ دے رہے ہیں، سود پر قرض دیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ بڑھتا رہے، بینکوں میں اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہاں پر ہمیں پیسہ ہمارا بڑھتا رہے، فقراء پر مساکین پر خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا یہ ظالم لوگ ہیں، ان ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدو الصدقات، اگر تم سب ظاہر کرو صدقات کو، یعنی دکھا کر صدقہ کرو کہ تم خرچ کر رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ نیت تمہاری دکھانے کی نہیں ہے۔ ویسے بعض اوقات جو ہے وہ دکھا کر بھی خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی کئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھپا نہیں سکتے، لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یا جس کو دے رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا، فنعما ہی، تو فرمایا یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے آپ نے خرچ کیا، جو دیکھ رہے ہیں ان دیکھنے والوں کے دل میں بھی خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس نیت سے خرچ کرنا اچھا ہے۔ خرچ کرنا مثلا کسی نے کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، آپ نے پہل کر دی، سب کے سامنے اس کو صدقہ دے دیا، اب جو ہے باقیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو دینا چاہیے، وہ بھی جتنا دیں گے آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو فرض نیکیاں ہیں نا، جو کام فرض ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، جو کام فرض ہیں وہ ظاہر کرنے چاہیے، وہ دکھا کر کرنے چاہیے، جو فرض نہیں نفل ہیں وہ چھپا کر کرنے چاہیے۔ اب مثلا یہی صدقہ جو ہے، فرضی صدقہ جو زکوٰۃ ہے، فرض زکوٰۃ، وہ نکالنی ہے اور دکھا کر نکالنی ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس نے زکوٰۃ اپنی دے دی۔ اسی طرح فرض نماز ہے، وہ مسجد میں ہی پڑھنی ہے، سب کے سامنے پڑھنی ہے، شیطان یہ چیز نہ ڈال دے ذہن میں کہ نماز ہے وہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیکی کا رعب ڈالنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، نہیں، مرد کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا فرض ہے، ہاں خاتون ہے، عورت ہے، وہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے گھر میں وہ نماز پڑھے، چھپ کر پڑھے۔ اور نفل عبادت جو ہے، نفل نماز، نفلی صدقہ، وہ چھپا کر کرنا، اس کا زیادہ اجر ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ ان تخفوا، اور اگر تم چھپا لو گے، وتؤتوها الفقراء، اور انہیں فقراء کو دو گے، فهو خیر لکم، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ چھپا کر صدقہ کیا ہوا اس میں ریاکاری، نمود، نمائش، اس کا عنصر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا، یہ صدقہ جو ہے کیا فائدہ ہوگا اس کا، تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والے ہیں۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف بتا دینا ہے۔ اب مثلا جیسے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کا کام صرف بتانا ہے، پکڑ کر عمل کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف سمجھانا، بتانا کہ اس میں یہ فائدے ہیں، اس کام میں یہ نقصان ہے، یہ اللہ کی راہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ کام جہنم میں لے جانے والے ہیں، یہ جنت میں لے جانے میں، آپ کا کام صرف بتانا ہے، پکڑ کر راستے پہ چلانا، زبردستی کرنا، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی مال، فلانفسکم، وہ تمہارے اپنے لیے ہے، بظاہر یہ حکمت ہے،
پیچھے پڑی نا ابھی آیت، جس کو اللہ حکمت دے دیں سمجھ لو اس کو خیر کثیر مل گئی۔ اب حکمت کیا ہے کہ جو خرچ کر رہے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ، تم اپنا فائدہ کر رہے ہو۔ بظاہر کیا ہے، ظاہر کیا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ ظاہری ہے اس چیز کا۔ ظاہر دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ جس کو دیا فائدہ تو اس کا ہے، ہم سے تو مال چلا گیا، لیکن باطن اس کا کیا ہے، حکمت کیا کہتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو تم دے رہے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ، اپنا فائدہ کر رہے ہو۔ دنیا میں بھی تمہارا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہیں نقصان سے بچائیں گے، تمہیں برکت دیں گے، مال میں اضافہ ہوگا، اور آخرت میں بھی اسی صدقے کے سائے میں ہوگے، اسی صدقے کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہیں جنت دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی خرچ کر رہے ہو دل میں یہ سمجھو کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمارا اپنا اس میں فائدہ ہے، جو دیں گے یہی قیامت کو کل کو کام آئے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور نہیں تم سب خرچ کرتے، إِلَّا ابْتِغَاءَ، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا چہرہ کیسے ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ کا چہرہ ہے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ وہ کیفیت دل میں آ سکتے، کیونکہ اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ کا چہرہ ہے۔ اور دنیا میں مال خرچ کریں اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کرانا۔ دیکھنے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھنے کی، بعض لوگ یہ موویز کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ چہروں کو دیکھنے کی خواہش اور طمع ہوتی ہے۔ تو جس رب کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس رب کے لیے صدقات و خیرات کیے، جس رب کے لیے جو ہے جہاد کیا، حج کیا، عمرہ کیا، مال خرچ کیا، جس پر ایمان ہے، اس کو دیکھنے کی کتنی لذت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، ساری جنت میں قدم رکھیں گے، دنیا بھول جائے گی، چاہے دنیا کی زندگی عیش و آرام میں گزری یا دکھوں میں گزری، دنیا کی زندگی، جنت کا ایک لمحہ دنیا کی ساری زندگی بھلا دے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ جہنم میں جائیں گے انہیں بھی دنیا کی زندگی بھول جائے گی، جہنم کا عذاب، دنیا کے سارے عیش و آرام ان کو بھلا دے گا۔ اور پھر جنتی لوگوں کو اللہ رب العالمین جب اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے پھر جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اللہ میں تجھ سے اس لذت کا سوال کرتا ہوں جو لذت تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملے گی۔ تو اب دنیا میں جو بھی چیز خرچ کریں اللہ کے راستے میں، نیت یہ کر لیں کہ اللہ میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تو اپنے چہرے کا دیدار کرانا۔ وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، کوئی بھی خیر، بھلائی، مال، یوفا الیکم، تو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ خیر مال پر بھی بولا جاتا ہے، اور کوئی بھی بھلائی، ایک انسان اپنا وقت خرچ کرتا ہے، اپنا علم خرچ کرتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیتا ہے، کسی کی اچھی تربیت کر دیتا ہے، کسی کو کوئی اچھی نصیحت کر دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قیامت کے دن ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم سب پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، اب اس رکوع کی نا یہ آخری آیت ہے کہ وہ فقیر لوگ احصروا، جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، لا يستطيعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک تو ہے خرچ کرنا، یہ سارے پورے 2 رکوع پیچھے جو ہم نے پڑھے اس میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، شرائط ہیں، فوائد ہیں، ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ خرچ کرنا ایک عام معاشرے کے جو فقراء ہیں ان پر، اور اب یہاں آخر میں خصوصی ایک گروہ پر خرچ کرنا جس کا تعلق وہ پچھلی جو سب سے 2 رکوع پڑھے نا اس خرچ کرنے کی فضیلت پر، اس کے شرائط پر، سب سے پہلی جو آیت تھی اس میں نے بتایا تھا کہ اصل انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے اللہ کے دین پر خرچ کرنا، دین کی دعوت پر، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور باقی فقراء پر، مساکین پر خرچ کرنا جو ہوتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اطعام الطعام، کہ مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس آخری آیت میں اس رکوع کی وہ گروہ بتایا گیا ہے کہ جو گروہ خصوصاً اس گروہ نے، اس جماعت نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مختص کر لیا ہے، تو ان پر تم نے خرچ کرنا ہے۔ وہ روٹین میں فقیر نہیں ہیں، وہ فقیر نہیں تھے اور نہ ہیں اور نہ ہی وہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنا سارا وقت جو کاروبار کے لیے انہوں نے لگانا تھا، دنیا کمانے کے لیے،
انہوں نے وہ وقت دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اور دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے صرف کر دیا، تو ان پر خرچ کرو۔ اور یہ جماعت چلی تھی اصحاب صفا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہزاروں حدیثیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کیں اور ہم تک پہنچائیں، وہ فقیر نہیں تھے، وہ مدینہ کے بھی نہیں تھے، وہ کہیں اور دور کے تھے۔ انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا، گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، آ کر اپنے آپ کو وقف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ اور پھر کیا تھا؟ آپ سیدنا ابو ہریرہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، کئی کئی دن بھوکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے۔ باقی اصحاب، وہ ساتھی طالب علم مدرسے کے، کھانا کھانے کے لیے جاتے، ابو ہریرہ نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابو ہریرہ آپ کھانا کھانے کیوں نہیں جاتے؟ کہتے اللہ کے پیغمبر میں اس لیے بیٹھا رہتا ہوں کہ آپ آئیں اور کوئی بات کریں، کوئی اپنی حدیث بیان کریں، اور کوئی سننے والا، یاد کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ حدیث تو اس سے تو میں رہ جاؤں گا، اس لیے میں نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسے لوگ اس وقت سے جو چلے آج تک، جو لوگ اپنے آپ کو دین پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، وہ اگر کاروبار کریں تو کر سکتے ہیں، وہ دنیا کی طرف جائیں تو جا سکتے ہیں، وہ فقیر نہیں، اور نہ ہی لا یسألون الناس الحافہ، فرمایا وہ لوگوں سے لا یسألون، نہیں سوال کرتے، الحافہ لپٹ کر، جس طرح عام فقیر مانگتے ہیں، یہ مانگتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو پہچانو، فرمایا ان پر خصوصی طور پر خرچ کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ، انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر دین آگے پھیلنا بند ہو جائے گا۔ ان پر خرچ کرنا اصل اللہ کے دین پر خرچ کرنا ہے، ان پر خرچ کرنا اصل انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنا صدقہ جب بھی دیتے، چاہے وہ فرضی ہوتا، نفلی ہوتا، تو ان کو دیتے جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ تو ان کے شاگرد پوچھتے تو وہ کہتے کہ ان پر خرچ کرنا اصل اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا دوسرے مقام پر، آگے ہم پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم جو ہے اللہ کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے میں، دین کو غالب کرنے میں اپنا مال، اپنا پیسہ خرچ کرنا۔ تو یہ ہے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو روک لیا، وہ زمین میں اب تجارت نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ کام تو پھر نہیں ہوگا۔ پھر دین کی دعوت، پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، دین کو سمجھانا، مسائل بتانا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ان تک صحیح اسلام پہنچانا، یہ چیز پھر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے خصوصاً یہاں پر ایک آیت آئی، ان پر خرچ کریں، وہ مانگتے نہیں ہیں، بن مانگے ان کو دیں، ان پر خرچ کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ اور یہ اصحاب صفا سے چلا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور آج بھی ہمارے ملک میں مساجد، مدارس موجود ہیں، دیکھیں، ان کے پاس جائیں، ان پر خرچ کریں، اور ماہانہ یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ ماہانہ آپ کسی ایک مدرسے میں راشن دے دیں، کھانا دے دیں، ان بچوں کے ساتھ محبت کر لیں، ان کی دعوت کر لیں، کسی چیز کی ذمہ داری لے لیں کہ یہ سارے دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ کام ان کی یہ ضرورت میں نے پوری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو ہمارا بھی مدرسہ ہے، میں پڑھاتا ہوں جامعہ میں، تو آپ اگر چاہیں تو ان بچوں کا آپ جو ہے کسی بھی چیز کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی یہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ان کے کھانے کی ذمہ داری لیں، یا آپ ان کا کھانے میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو کوئی بھی آپ جتنے بھی اللہ نے توفیق دی ہے، انشاءاللہ یہی چیز ہی قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی۔ اور اگر ان پر ہم خرچ نہ کریں، کئی ممالک ایسے ہیں، عرب ممالک، جہاں پر حکومت نے ذمہ داری لی ہوئی، بہت ہی اچھی بات ہے، اور اصل چیز ہے ہی یہی کہ حکومت کی اپنی جو ہے نگرانی میں، ذمہ داری میں یہ سارے ادارے دین کا کام ہو، یہی اسلامی حکومت کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیں، جگہ دیں، سب سے پہلا کام نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اور پھر دین کی دعوت ہو۔ اور اگر حکومت یہ کام نہ کرے تو ہمیں، جس طرح ہو رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اللہ رب العالمین کہ یہ کام رکتے نہیں ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ نے توفیق دی، چانس دیا، موقع دیا کہ ہم کیا کچھ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے۔
تو آگے آخری آیت کے جو یہ الفاظ ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا، جو بھی تم خرچ کرو گے من خیر اپنے مال سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں کہ تم نے کیا خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق دیں، اور کمائے ہوئے مال میں سے اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت فرما دیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو اس سبق کے متعلق یا کوئی بھی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو تو نیچے واٹس اپ نمبر لکھا ہے، نیچے والا نمبر، اس پر آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔